میں ایک پاکستانی جاسوس تھا۔ آج کی اسٹوری کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ اور اگر آپ فیس بک پر ہمارے ساتھ ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پیج کو بھی لائک کیجیے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی اسٹوری کی طرف۔ تھوڑی دیر بعد ہم واپس لدھیانہ جا رہے تھے، جہاں سے ایئر انڈیا کے ایک فوکر فرینڈ شپ جہاز میں بنگالی ایئر ہوسٹسوں کی مہمانداری سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم قریباً شام کے قریب دہلی ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئے۔ اس اثناء میں میرے جسم پر بھی ایک قیمتی سوٹ منتقل ہو چکا تھا۔ ٹھاکر تو پائپ سے جی بہلا رہا تھا، جبکہ مجھے بادل ناخواستہ قیمتی سگار کا سہارا لینا پڑا۔ ایک ہی سگار نے چاروں طبق روشن کر دیے تھے۔ میں نے ٹھاکر سے معذرت کرنا چاہی تو اس نے صرف اتنا کہہ کر میری تسلی کر دی، شریمان جی آپ کسی گردوارے میں بھجن کتھا سننے نہیں جا رہے، دہلی میں بطور اہم شخصیت VIP قیام فرمانے جا رہے ہیں۔ دہلی میں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں پہلے ہی ایک شاندار ڈبل بیڈ روم ٹھاکر رگبیر سنگھ کے نام پر بک ہو چکا تھا۔ جیسے ہی ایئر انڈیا کی آرام دہ بس سے اتر کر لاؤنج میں داخل ہوئے، ایک پتلون بردار شریمتی جی تیزی سے ہماری طرف بڑھیں۔ ہائے ٹھاکر، ہاؤ آر یو؟ وہ تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر ٹھاکر سے بغلگیر ہو گئیں۔ ٹھاکر نے جواب میں فائن کہتے ہوئے اس سے بھی کچھ زیادہ گرمجوشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ مائی فرینڈ مسٹر پرکاش ملہوترا، اس نے پرکٹی کے الگ ہوتے ہی اس سے میرا تعارف کروا دیا۔ مینا چکرورتی، ونگ کمانڈر کی سپتری نے گرمجوشی سے مسافہ کرتے ہوئے اپنے ماتھے پر گری بالوں کی لٹ کو جھٹکا دے کر الگ کیا۔ اس جھٹکے نے جہاں اس کے تمام اعضاء کو ہلا کر رکھ دیا، وہاں میں بھی دہل کر رہ گیا۔ کم آن ڈارلنگ، اس نے ٹھاکر کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ ہمارے بریف کیس ایک باوردی شوفر نے اٹھا لیے تھے۔ مینا چکرورتی نے ہماری رہنمائی پارکنگ ایریا میں کھڑی ایک قیمتی مرسیڈیز کی طرف کی۔ مؤدب شوفر نے ہمارے بریف کیس ڈگی میں رکھے اور بڑے احترام سے کار کا دروازہ کھول کر ہمیں اندر بٹھایا۔ ٹھاکر اور مس چکرورتی تو پیچھے ہی بیٹھے تھے۔ میں دل پر پتھر رکھ کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار فراٹے بھرتی ونگ کمانڈر کے شاندار بنگلے کی طرف جا رہی تھی۔ نہ جانے ٹھاکر نے ان کو کس چکر میں پھنسا رکھا تھا۔ اس گھر کا تو ایک ایک فرد اس پر مٹا جا رہا تھا، کیا نوکر اور کیا مالک۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی، کیونکہ جیسے ہی مینا چکرورتی ٹھاکر اور میرے لیے چائے کا انتظام کرنے باہر گئی، ان کے نوکروں کی آمد شروع ہو گئی۔ ٹھاکر کو ہر آنے والا جھک کر پرنام کرتا اور جواب میں 10-20 روپے وصول کر کے اسے دعائیں دیتا چلا جاتا۔ یہ حضرت خاصے منجے ہوئے کھلاڑی دکھائی دیتے تھے، انہوں نے تو مجھے بھی مات کر دیا تھا۔ انکل سے ملنے کی ٹھاکر کو شدید خواہش تھی، جو ابھی تک میٹنگ سے واپس نہیں آئے تھے، اس لیے اس نے ہوٹل جاتے ہوئے بھی مینا چکرورتی سے بار بار درخواست کی تھی کہ وہ انکل کے آتے ہی انہیں مطلع کر دے۔ جب اس نے ٹھاکر کو پپا کے آنے تک ٹھہرنے کو کہا، اس نے معذرت کر دی کیونکہ ہوٹل میں بہت سے لوگ اس کے منتظر تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہی شوفر ہمیں ہوٹل چھوڑنے جا رہا تھا۔ ٹھاکر اور مس چکرورتی نے ایک دوسرے کو خاصی گرمجوشی سے رخصت کیا۔ ہوٹل والے بھی ٹھاکر کے پہلے سے ہی منتظر تھے۔ جیسے ہی ہماری گاڑی ہوٹل کی پارکنگ ایریا کی طرف بڑھی، خادموں کی ایک فوج ظفر موج ہم پر ٹوٹ پڑی۔ قریباً سبھی پاؤں چھو کر ٹھاکر جی کو پرنام کرتے اور اپنی جیبیں بھرتے تھے۔ کمرے تک ایک خوبصورت ویٹرس نے ہماری رہنمائی کی۔ کوئی خدمت جناب؟ جاتے جاتے اس نے اپنے سارے خطوط نمایاں کرتے ہوئے ٹھاکر سے دریافت کیا۔ نو، ٹھاکر جی نے تھینک یو کہنا بھی گوارا نہ کیا۔ مسٹر پرکاش، آپ سگار نوش نہیں فرما رہے؟ اس کے جاتے ہی ٹھاکر نے میری توجہ اس طرف مبذول کروائی۔ واقعی اب تک میں نے بمشکل آدھا سگار پیا تھا۔ میں نے تو کر دیا، لیکن جس ونگ کمانڈر کے ہاں آپ ڈنر اور کاکٹیل پارٹی اڑانے جا رہے ہیں، انٹیلیجنس اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور وہاں معافی کی گنجائش تو شاید نہیں ہوتی۔ اچھا یار، اب شرمندہ نہ کرو، میں نے سگار بادر نخواستہ سلگھا لیا۔ اب میں کسی آدھی سگار نوش کی طرح کش لے رہا تھا۔ ٹھاکر جی کا پائپ اس اثناء میں سلگتا ہی رہا تھا۔ ابھی بمشکل آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ہیلو انکل، دوسری طرف سے آواز پہچانتے ہی ٹھاکر نے نعرہ لگایا اور مجھے بھی آنکھ ماری۔ کیوں نہیں، دراصل کچھ معاملات نمٹانے تھے، اس لیے۔ اس نے دوسری طرف سے کچھ سننے کے بعد جواب دیا۔ اوکے، ہم آ رہے ہیں۔ ٹھاکر جی نے تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد ایک شان بے نیازی سے فون کریڈل پر رکھ دیا۔ اب وہ ریسیپشن سے مخاطب تھے، ٹیکسی کا بندوبست کرو۔ چند منٹ کے بعد ہی ایک باوردی بیرے نے ہمارے بریف کیس اٹھائے اور ہمیں ٹیکسی تک پہنچا دیا۔ ڈرائنگ روم میں ہمارا استقبال مس چکرورتی اور ان کے پپا اور مما نے کیا۔ مسٹر پرکاش ملہوترا اینڈ مسٹر اومکار چکرورتی مائی انکل، ٹھاکر رگبیر سنگھ نے ہم دونوں کا تعارف کروا دیا۔ تھوڑی دیر تک گپ شپ لگتی رہی۔
اس اسنا میں ٹھاکر اور میری نظریں بے چینی سے اس بریف کیس کا جائزہ لیتی رہی تھیں جو ایک میز پر بڑے سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ مسز چکرورتی کو کلب جانا تھا، وہ رخصت ہوئیں تو ونگ کمانڈر صاحب کو بھی ضروری کام یاد آ گیا کیونکہ وہ بچوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ٹھاکر نے اس دوران میں مجھے ٹارگٹ کی نشاندہی کر دی تھی، جو کچھ تھا اسی بریف کیس میں تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ مجھے تالے کھولنے کی خصوصی تربیت حاصل تھی، لیکن کسی بریف کیس کو کھولنے کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا۔ خدا کا شکر گزرا کہ بریف کیس بھارتی تھا اور نمبر سسٹم کے بجائے لاک سسٹم اس میں نصب تھا۔ ونگ کمانڈر صاحب کی واپسی کسی بھی وقت متوقع تھی کیونکہ ٹھاکر کے اعزاز میں وہ خصوصی کاکٹیل بناتے تھے اور دونوں ڈنر اکٹھے ہی کرتے تھے۔ آج تو ٹھاکر کا خاص یار بھی اس کے ساتھ تھا، اس لیے یہ خوشی دو چند ہو گئی تھی۔ میرے خیال میں وہ انتظامات کا جائزہ لینے ہی گئے تھے، جبکہ حقیقی مقصد یہ تھا کہ ٹھاکر اور ان کی صاحبزادی کو فرصت میسر آ سکے۔ سگار نے میرے گلے کا ستیہ ناش کر دیا تھا، مجھے اپنا مشن آسان اور مزید سگار نوشی مشکل دکھائی دے رہی تھی۔ ونگ کمانڈر کے جاتے ہی ٹھاکر نے میرے کندھے کو چھو کر مخصوص اشارہ کیا اور خود مس چکرورتی کا ہاتھ تھام کر بڑے مستانہ انداز میں اپنے پہلو میں لیے باہر نکل گیا۔ میں نے اس سے پہلے ہی ٹھیٹھ کلاسیکل میوزک سے لطف اندوز ہونا شروع کر دیا تھا جو ٹھاکر کی کمزوری تھی، اسی لیے وہ اپنی ڈارلنگ کے ساتھ باہر چلا گیا تھا۔ اس لیے اس کے باہر نکلتے ہی میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ڈرائنگ روم کو 2 دروازے آتے تھے، ایک تو پہلے ہی لاک تھا، دوسرا میں نے کر دیا۔ تمام پردوں اور کھڑکیوں کا میں نے چند سیکنڈ میں ہی پھرتی سے جائزہ لے لیا۔ اگلے ہی لمحے میرا کام شروع ہو چکا تھا، میری تمام حسیات سمٹ کر میرے ہاتھوں میں آ گئی تھیں۔ قریباً 1 منٹ کے بعد اپنی بے قابو دھڑکنوں کے ساتھ میں نے بریف کیس کھول لیا۔ ایک فائل جس پر ٹاپ سیکرٹ کے بڑے بڑے حروف ٹائپ تھے میرے سامنے تھی۔ دوسرے ہی لمحے میرا ننھا سا کیمرہ حرکت میں آ گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں، لیکن میرے کام کی تربیت اور تنظیم میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ جب قریباً 5 منٹ کے بعد میں فراغت پائی تو بریف کیس کی ہر چیز جوں کی توں اپنی جگہ موجود تھی۔ دنیا کا ماہر ترین فنگر پرنٹ ایکسپرٹ بھی میری انگلیوں کے نشان وہاں نہیں پا سکتا تھا۔ کام مکمل ہوتے ہی میں نے دروازے کا لاک کھول دیا۔ ابھی بمشکل سکھ کا لمبا سانس مکمل ہی ہوا تھا کہ ٹھاکر اور اس کی محبوبہ اندر آ گئے۔ اس نے اندر آتے ہی حسب توقع ٹیپ کا سوئچ آف کر دیا۔ یار کبھی ان کو چھٹی بھی دے دیا کرو، دفتر، گھر، گاڑی، ہر جگہ یہی تمہارے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اس نے ایک آرام دہ صوفے پر مینا چکرورتی سمیت ڈھیر ہوتے ہوئے کہا، ایک ہی شوق پالا ہے جیون میں اور وہ بھی آپ کو پسند نہیں۔ واہ ری قسمت، میں نے بھی سرد آہ بھری۔ ابھی تک میں نارمل نہیں ہوا تھا، خوشی کے مارے واقعی میرے ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے تھے۔ ہمارا پروگرام کچھ دوسرا تھا۔ ٹھاکر نے رات کے پچھلے پہر کو اس کام کے لیے منتخب کیا تھا اور باقاعدہ ایک سکیم ہم نے اس سلسلے میں کافی بحث و تمہیز کے بعد مرتب کی تھی۔ جیسے ہی مینا ایک فون اٹینڈ کرنے کے لیے اپنے بیڈ روم میں گئی، میں نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے اسے اپنی کامیابی سے مطلع کیا۔ ٹھاکر نے پھٹی پھٹی اور حیرت زدہ آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ چند لمحے اس کے دل و دماغ میں کشمکش جاری رہی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے واضح آثار دیکھے جا سکتے تھے۔ پھر فرط محبت سے بے قابو ہو کر اس سے اور تو کچھ نہ بن پڑا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر انہیں چوم لیا۔ پرکاش، تم واقعی ایک عظیم انسان ہو، اس کی جذبات سے بھری آواز سنائی دی۔ آپ سے زیادہ نہیں، میں نے اندر آتی مس چکرورتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا۔ ہم دونوں کہکا مار کر ہنس دیے۔ خوشی ہمارے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ مس چکرورتی حیرت سے ہمیں کہکے لگاتی دیکھتی رہی۔ رات کو ڈنر سے کچھ ہی دیر قبل حسب پروگرام میری طبیعت بگڑنے لگی اور ٹھاکر رگبیر سنگھ نے اس اندیشے کے پیش نظر کہ میری موجودگی رنگ میں بھنگ نہ ڈال دے مجھے ہوٹل پہنچا دیا۔ ونگ کمانڈر مسٹر اونکار چکرورتی کے 2-3 اور دوست اپنی بیگمات کے ساتھ ٹھاکر رگبیر سنگھ کے اعزاز میں دی جانے والی پارٹی میں تشریف لے آئے تھے۔ میرے ہوٹل پہنچنے کے تقریباً 20 منٹ بعد ہمارا تیسرا ساتھی مجھ سے فلم وصول کرنے ٹھاکر نے بھیج دیا تھا۔ مخصوص کوڈز کے تبادلے اور اپنی شناخت کے بعد میں نے فلم اس کے حوالے کر دی اور سکھ کا سانس لیا۔ اب مجھے شدت سے نتیجے کا انتظار تھا کیونکہ کیمرے کے دھوکہ دینے کا خطرہ بھی موجود رہتا تھا۔ ٹھاکر کی واپسی 11 بجے کے قریب ہوئی۔ اس کے آنے کے چند منٹ بعد فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے بے چینی سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے ہمارے ساتھی نے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا۔ میری محنت رنگ لائی تھی۔ ٹھاکر نے گرمجوشی سے مجھے گلے لگا لیا۔ ہم دونوں کی حالت قریباً ایک جیسی تھی۔ صبح اس نے مجھے بڑی گرمجوشی سے رخصت کیا۔ مینا چکرورتی اور ٹھاکر دونوں ہی مجھے ہوائی اڈے پر رخصت کرنے آئے تھے۔ میں راستے میں مس چکرورتی کی مہمان نوازی سے محرومیت کا رونا روتا آیا تھا، جبکہ وہ خود ٹھاکر کے بہترین دوست کو مس کرنے پر مجھ سے زیادہ متاسف تھی۔
لدھیانہ کے بجائے میں نے گھر جانا بہتر سمجھا اور ہوائی اڈے سے سیدھا رائے کوٹ آ گیا، جہاں پونم بے چینی سے میری منتظر تھی۔ کہاں غائب ہو گئے تھے شریمان جی؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بڑی شکایت آمیز لہجے میں پوچھا۔ تم سے بچ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ میں نے اس کی جھیل جیسی آنکھوں کی گہرائیوں میں ڈوبتے ہوئے جواب دیا، اور پونم کے گالوں پر حیا کی سرخی ناچ گئی۔ وہ دوپٹے کے پلو کو انگلی سے مروڑتی میری طرف دیکھے بغیر واپس بھاگ گئی۔ بستر پر گرتے ہی میں نیند کی آغوش میں سما گیا۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔